شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 22 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، یوحوا نامی حسین و جمیل یہودن کے باپ پر اس خواب کا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ناظرین، لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ ناظرین، اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یعنی نبی کریم علیہ السلام، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحوا کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ لیس بن موشان نے یوحوا کی بات کاٹ کر کہا، خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد علیہ السلام کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحوا نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی ہے کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی ہے۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحوا کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے نا آشنا نہیں تھی۔ ناظرین، جرید بن مسیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا تھا۔ یوحوا پر جدید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ ناظرین، مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، جرید نے یوحوا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحوا کے قلعہ نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ جرید جب چلا گیا تو یوحوا نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ ناظرین، جرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یوحوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحوا حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ناظرین، ایک روز جرید نے یوحوا سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یوحوا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں۔ شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی۔ ناظرین، وہ جرید بن مسیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک رستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیس بن موشان۔ یوحوا نے کہا، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا اتالق ہے۔ ناظرین، جرید بن مسیب اس کے ساتھ
ساتھ لیس بن موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یحاوہ کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی، وہ اسے اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، جرید بن مسیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا، تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یحاوہ نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیس بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ناظرین، ایک روز جرید یحاوہ کے ساتھ لیس بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یحاوہ اسے لیس بن موشان کے سامنے لے جانے کی بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیس بن موشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیس کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یحاوہ نے پوچھا، کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یحاوہ نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یحاوہ کو اندر بلا لیا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یحاوہ نے کہا، جرید کی ذات بہت کمزور ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس اتالیق، یحاوہ نے کہا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی، نہیں لڑکی۔ بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا، یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدا یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یحاوہ خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، جرید سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا، کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یحاوہ نے پوچھا، یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا، یہ تیار نہیں ہوگا۔ یحاوہ نے کہا، یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، یہ سب کچھ کرے گا۔ بوڑھے لیس نے کہا، اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی، 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یحاوہ نے رندیائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیس بن موشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی، جرید اب مکہ واپس نہیں جائے گا۔ ناظرین، پھر یحاوہ بھی مکہ کو واپس نہ گئی، جرید بن مسیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ ناظرین، جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یحاوہ کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیس یحاوہ کو جو کہتا رہا وہ
کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے۔ لیس نے کہا میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ ناظرین، لیس بن موشان نے یحاوہ کو اشارہ کیا۔ یحاوہ باہر چلی گئی اور جرید بن مسیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ جرید نے کہا میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں۔ ذرا صبر کرو جرید، بوڑھے لیس نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل۔ جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یحاوہ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، اگلی صبح ہو جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم علیہ السلام اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم علیہ السلام کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود نے بڑی دانشمندی سے بیکار کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان حضرت صفیہ نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ ناظرین، یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ ناظرین، عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت عمر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس ہیں، انہوں نے کہا تھا میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بدعہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے۔ ناظرین، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد بن معاذ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدعہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ ناظرین، سعد بن معاذ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ ناظرین، لیس بن موشان، یحاوہ اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مسیب بھی وہی تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے، گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں، گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ ناظرین، کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعہ کے برج میں چلا گیا، وہاں سے دوڑتا اترا اور لیس بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں، روک سکتا ہے؟ بوڑھے لیس بن موشان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا، تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدائے یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے، ان دونوں کو نکال دو۔ لیس بن موشان نے کہا، یحاوہ، تم جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 23 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔